السلام علیکم. کنٹینیو کرتے ہیں پچھلی بات سے. ایران کو کیوں نہیں اپنا پوری طرح سے نیوکلیر پروگرام رول بیک کرنا چاہیے, کیوں بند نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا ریزن ہے کہ عراق کے اندر بھی ان لوگوں نے جب ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کروایا تھا تو ان کے اوپر حملہ کر دیا. وہ ایک بالکل ولنریبل پوزیشن میں آ گئے تھے. لیبیا کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو ایران کو اب یہ گارنٹیز جو امریکہ کی ہیں وہ کھوکھلی گارنٹیز ہیں. یہ گارنٹیز جو ہیں وہ کسی کام کی ہیں نہیں. ایران کو پتہ ہے کہ بھئی اگر میں نے جس دن اپنا نیوکلیر پروگرام بند کیا, یہ رجیم چینج کریں گے, یہاں پر پھر آئل پہ کنٹرول کریں گے, اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول کریں گے, اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر, پورے ریجن کے اندر پھر سے امریکہ آ جائے گا. اور جو چائنا, رشیا اور ایران ان کا ساتھی ہے, اب ڈی ڈالرائزیشن کا پروگرام چل رہا ہے کہ بھئی مڈل ایسٹ سے امریکہ کی ہیجمنی ختم کرنی ہے, مڈل ایسٹ سے ان کو دفاع کرنا ہے, نکالنا ہے, جس میں وہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. وہ پھر واپس سے آ جائے گا, اور پھر اس بار جب امریکہ آئے گا تو اسرائیل کا انفلوئنس بڑھ جائے گا اس پورے خطے کے اندر. تو اور اسرائیل تو بمباری کیے جا رہا ہے غازہ کے اوپر اور لبنان کے اوپر, جس کے اوپر بھی ایران یہ ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ تھا جس کو ڈسکس کر رہے تھے. اب ہو یہ سکتا ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی سے کچھ ایک پارشل ڈیل ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹاکس ابھی دوبارہ ہوں گے, آئی کین شو یو دیٹ, مگر بیک چینل ڈپلومیسی سے کچھ پارشل ڈیل ہو جائے جس میں ایران نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرنے کی بات پہ کبھی اگری نہیں کرے گا, مگر ہاں 2-3 اور چیزیں, اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے یا پارشلی کھول دے یا کچھ ایسا معاملہ ڈیل کر لے. اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ جنگ چلتی ہے, یہ معاملہ چلتا ہے 1 سے 3 مہینے یا تقریباً سال تک, تو گلوبل انفلیشن میں جو اضافہ ہوگا اس کا اندازہ ہی آپ کو نہیں ہے. پیٹرولیم کے پرائسز یا جو آئل پرائسز ہیں وہ ہمیشہ والیٹائل رہیں گی, کم ہوتی رہیں گی, زیادہ ہوتی رہیں گی. پاکستان میں بھی مینیج کر لے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایران کے بہترین تعلقات ہیں, اور پاکستان نے اسٹیبلش کر لیا کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا نیگوشیٹر ہے, اور نہ صرف ایران کی سائڈ ساتھ دے رہا ہے بلکہ سعودی عربیہ کا خیال رکھ رہا ہے, باقی مسلم ممالک کا خیال رکھ رہا ہے, اور امریکہ جیسے سپر پاور کو اس نے مدعو کیا یا کہہ سکتے کنونس کیا کہ وہ ان کے ملک میں آ کر ٹاکس ایک ایسے ملک کے ساتھ جن کے ساتھ وہ دشمنی پالے ہوئے ہیں کئی ڈیکیڈ سے, کئی دہائیوں سے, ان کے ساتھ وہ معاملہ اپنا بہتر کریں. اب پاکستان کے لیے 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو بڑی زبردست بات ہے. پاکستان کا ویسے ہی گلوبل پرسیپشن بہت زبردست ہو گیا, گلوبل اسٹیج پہ پاکستان کا نام بڑا زبردست ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اچھی طرح سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے, چائنا کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بیٹر ڈیل آئی ہوپ ٹو گاڈ کہ جو جس طرح کی عقل دکھا رہا ہے پاکستان, اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اپنی عقل دکھائے, اور ان کے ساتھ جو یہ معاملات ہمارے طے ہونے ہیں وہ اس معاملے کو ٹھیک کرے, اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہم اپنے پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, ایک بوجھ بنے ہوئے ہم لوگ, یہ ختم ہو جائے, اور پاکستان جو ہے ایک عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سارے معاملے سے نکلے, اور ٹریڈ ڈیلز لے سکتا ہے, بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں, اور انشاءاللہ آئی ہوپ ٹو گاڈ کہ اس وقت پاکستان وہ غلطی نہ کرے جو ضیاء کے دور کے بعد فوراً سے کی تھی. اس وقت پاکستان عقل کے ناخن لے. اب مسئلہ ذرا یہ کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے, وہ اینٹی پاکستان ہیں, اینٹی ہیومن ہیں, اینٹی لاجک ہیں, اینٹی ریشنل ہیں, ان کا کیا ایشو ہے. وہ آج میں جب کلاس میں پڑھا رہا تھا تو کچھ اسٹوڈنٹس سے جو سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, اینڈ دے کیپٹ ٹیلنگ می کہ پاکستان نے تو امریکہ سے مل کر جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا اور ناکام ہوا ہے اور امریکہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. صرف ایک بندے کو چھڑانے کے لیے پاکستانی جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں. پاکستان کو میں نے آج جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں, جدھر گلوبل اسٹیج پہ ہمارا ایک نام بنا ہے, یہاں پہ بھی لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ پرسنل وینڈیٹا چھوڑ کے, یہ پرسنل جو آپ کی دشمنیاں وہ چھوڑ کے, ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. پاکستان ابھی کراس روڈز پر ہے, اور اس وقت ہمیں لوگوں کی, عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں کہ یہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا. اب پاکستان کے لیے بڑی مشکل نازک صورتحال ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک آرمز ڈیل, ایک پیکٹ سائن کیا ہوا ہے. تو اب پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایران کے ساتھ رہے. ایران کے ساتھ ہماری بارڈر اسکمشز تو چلتی رہتی ہیں, ایران کے ساتھ رہے یا سعودی کا ساتھ دے یا کیا معاملہ کرے, اللہ بہتر جانتا ہے. آئی ہوپ ٹو گاڈ کہ ایک بہتر سلوشن نکلے اس کا. پاکستان ہمیشہ جو ہے اگر یہ ہو جاتا ہے معاملہ تو خدا نہ خواستہ یہاں ڈومیسٹک بہت بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے اوپر. ایران بھی پھر ہمارے اینٹی ہو جائے گا, پھر یہاں پہ جنگ چھیڑ دے گا.
کیونکہ اگر ہم نے سعودی عرب کا ساتھ دیا، سعودی عرب کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں ہم، اور سعودی عرب کا ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سعودی عرب نے جو سینکشنز لگانے ہمارے اوپر، جو ہم نے ان سے قرضے لیے ہوئے سارے واپس کروائے گا. تو ابھی اس وقت ہم جس سچویشن میں نہ چاہتے ہوئے پھنس چکے تھے، اس سے ہم نکلنے کی بڑی زبردست کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک تو بہت اچھا کر رہے ہیں. ابھی تک ہم کوئی مسٹیکس نہیں کر رہے ہیں، ہم اچھے سے یہ ٹاکس کروا رہے ہیں. بس اب سارے لوگوں سے التجا ہے، دعا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ٹاکس جو ہیں یا تو پارشلی سکسیزفل ہو جائیں بیک چینل ڈپلومیسی سے، یا تو کوئی ایسا حل نکل آئے، یا تو پھر دعا کریں کہ ایران تب تک نیوکلیر پروگرام اپنا کمپلیٹ کر لے اور بام بنا لے. بام بنا لیا تو پھر بلے بلے ہو جائے گی، پھر اس علاقے کے اندر امریکہ کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی، ڈی ڈالرائزیشن ہو جائے گی. تو یہ ڈالر کے پیچھے جو پاگل ہوئے ہوئے ہم کرنسیز، پاکستان کی کرنسی کم از کم اسٹیبل ہو جائے گی، کیونکہ ہم پھر چائنا کے ساتھ پیگنگ کرنا شروع کر دیں گے، یوان کے ساتھ پیگنگ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر ساری ٹریڈ ڈیلز وغیرہ پھر یوان میں کریں گے، اور پھر آئی ایم ایف کے مقروض رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور ویڈیو کو طویل نہ کرتے ہوئے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ دعا کریں، مگر آپ کو اس وقت متحد رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، پاکستانی حکومت کا ساتھ دینا ہے. اس وقت کرٹیسزم کا وقت نہیں ہے، خدا را یہ ملک کے لیے بڑی نازک صورتحال ہے. اس وقت انسان بنیں، اس وقت اچھے انسان، اچھے پاکستانی بننے کا ثبوت دیں، اور ساتھ دیں اس حکومت کا. یہ بہت اچھا کام کرنے جا رہی ہے اور سب کے حق میں بہتری ہو. اور جو لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے، وہ بند ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ایک التجا کے ساتھ کہ چینل کو سبسکرائب کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ویو کرتے ہیں ویڈیو میری، پر چینل سبسکرائب نہیں کرتے. تو مجھے انکریجمنٹ ملے گی آپ کے سبسکرپشن سے اور آپ کے ویو سے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.